کے لیے، اور اس کے دوران آپ لکھ سکتے ہیں نیچے جو بھی خداوند کی حمد و ستائش کرنا چاہتا ہے۔ ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، اس زمین پر آسمان پر، اس زمین پر آسمان پر دیں گے اس کی گواہی۔ ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہیں یہوہ کے، نکلے ہیں کمرے کس کے، ہاتھوں میں انجیل ہے، دل میں روشن اس زبان پر یسوع کی تمثیل ہے، نکلے ہیں کمرے کس کے، ہاتھوں میں انجیل ہے، دل میں روشن اس زبان پر یسوع کی تمثیل ہے، یسوع ہی وہ راستہ ہے، یسوع ہی وہ راستہ ہے، جس میں ہے سب خدائی۔ ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہیں یہوہ کے، ہاریں گے ہرگز نہ ہم میں ایسا جوش ہے، ہم لڑیں گے اس شیطان سے جو یہوہ ساتھ ہے، ہاریں گے ہرگز نہ ہم میں ایسا جوش ہے، ہم لڑیں گے اس شیطان سے جو یہوہ ساتھ ہے، کچلیں گے ہم ہر قدم پر، کچلیں گے ہم ہر قدم پر، یہ ہے حکم الہی۔ ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہیں یہوہ کے، دہشتوں کے اس عالم میں ہر کوئی پریشان ہے، خوف کی لہروں میں ڈوبا ہر کوئی انسان ہے، دہشتوں کے اس عالم میں ہر کوئی پریشان ہے، خوف کی لہروں میں ڈوبا ہر کوئی انسان ہے، یسوع ہی وہ آسرا ہے، یسوع ہی وہ آسرا ہے، جس میں ہے سب رہائی۔ ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہم سپاہی ہیں یہوہ کے، ہیں یہوہ کے، ہیں یہوہ کے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ جو بھی بہن بھائی حمد و ستائش کرنا چاہتا ہے وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکتا ہے اپنے ہونٹوں کا ہدیہ پیش کر کے۔ تو موقع کی برکت ہے، تو ضرور ہے کہ آپ اپنے مائک انمیوٹ کریں، خداوند کے حضور میں اپنے ہونٹوں کا ہدیہ پیش کریں۔ پتا ہے تے کیوں نہ پھر پہن لڈیاں، تے کیوں نہ پھر پہن لڈیاں، دیوانیاں نو کادی پرواہ ہلی اتے ہاتھ رکھ، پیچھے نہیں تک
تکنا سولی والی راہ تو اساں تے نہیں ہٹنا ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں تکنا سولی والی راہ تو اساں تے نہیں ہٹنا ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے ہویا ساڈے لئی یسوع فدا اے نالے یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نو کدی پرواہ اے بدی دے طوفان اگے اسی نہیں جھکنا خون خریدے تے یسوع یسوع جپنا بدی دے طوفان اگے اسی نہیں جھکنا خون خریدے تے یسوع یسوع جپنا او دے قدماں چ ساڈی پناہ اے او دے قدماں چ ساڈی پناہ اے نالے یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نو کدی پرواہ اے دیوانیاں نو کدی پرواہ اے نال یسوع دے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نو کدی پرواہ اے خوف نہ شیراں دا تے نہ کوئی سپاں دا نہ سانو ڈر کوئی ابلیسی رتھاں دا خوف نہ شیراں دا تے نہ کوئی سپاں دا نہ سانو ڈر کوئی ابلیسی رتھاں دا ساڈے دلاں چ کلام خدا اے ساڈے دلاں چ کلام خدا اے نالے یسوع تے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نو کدی پرواہ اے دیوانیاں نو کدی پرواہ اے نال یسوع تے ساڈی پتہ اے تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں دیوانیاں نو کدی پرواہ اے آمین شکریہ سسٹر نہیں کر رہے آسمانی باپ تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے اس کے خوبصورت گلے کے لیے پیاری آواز کے لیے شکر کرتے ہیں اب ان لبوں سے اپنے کلام کو نازل فرما اور ہم سب کو برکت دے یسوع کے نام سے آمین سب بہت شکریہ گاڈ بلیس یو جی میں بہت عزت و احترام سے خداوند کے خاتم کو پاسٹر جیمز لاوی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آج کی روحانی غذا جو انہیں خداوند سے ہم سب کے لیے ملی ہے ضرور ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جیسے روز دنیاوی غذا کھا کے سیر اور آسودہ ہوتے ہیں اسی طرح روحانی غذا سے بھی سیر اور آسودہ ہو کے اس کا شکر ادا کر سکیں اور اس سے برکت حاصل کر سکیں جی پاسٹر جیمز لاوی صاحب پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے اور جو بھی خدا ان کے کلام کی زندہ باتیں ہم سب کے پاس شیئر کیجیے ہاللویا پریز ٹو جیسس تھینک یو لارڈ مسیح یسوع کے جلالی عمیق اور خوبصورت ترین نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جیمز لاوی کا سلام دا بائبل ویژن فار آل نیشن کی اس دعائیہ عبادت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے ممکن کیا کہ ہم مل سکیں اور دعا کر سکیں ستائش و پرستش کر سکیں اور اس کے زندہ جلالی مقدس کلام کو سیکھ سکیں میں شکر گزار ہوں دا بائبل ویژن فار آل نیشن کی ساری دعائیہ ٹیم کا آپ سب کا جنہوں نے مجھ بہت چھوٹے خادم کو موقع دیا کہ میں خداوند کی خوشخبری آپ کے درمیان شیئر کروں تو میں
सीखना और सिखाना चाहता हूं। आज का हमारा जो मौजू है वो है कलामे मुकद्दस को सुनने में रुकावटें। एक दिन जब मैं लेटा हुआ था तो खुदा का पाक रूह मुझे हदायत दे रहा था कि बहुत सारे ईमानदार और गैर ईमानदार जो हैं उनकी जिंदगी के अंदर एक वायरस जो है वो काम कर रहा है, और वो वायरस जो है उससे मैं आपको मुतला करना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे दिया है। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकत नहीं पाते। बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं वो समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समझते भी हैं और वो कबूल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कबूल करते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते हैं। तो इन सारी कैटेगरियों को मैं आज ही इस पैगाम में शायद पूरे तौर पर बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आज ये सीखना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे रॉन्ग स्टाइल्स हैं जिनसे लोग सुनते और बरकत नहीं पाते। सबसे पहली बात कि कलाम कौन सुनते हैं और कौन नहीं सुन सकते और कौन नहीं समझ सकते। वो लोग सबसे पहली रुकावट, जैसे देखें हम सबके पास कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर जो है हम देखते हैं कि उसके अंदर जब वायरस आता है तो वो सारी फाइलों को डिस्टर्ब करता है। जहां जहां वो जाता है वो फाइलों को स्लो करता है। आप कंप्यूटर को चलाते हैं और कंप्यूटर हैंग करना शुरू कर देता है, वो रुकना शुरू कर देता है। एट लास्ट आपको उसकी दोबारा विंडो करवाना पड़ जाती है। बिल्कुल सेम इस तरह से इंसान का जो दिमाग है, इंसान का जो जहन है, जब तक वो पूरे तौर पर खुदा के कलाम के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से वो वाश न हो जाए, वो पूरे तौर पर खुदा के कलाम से बरकत को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हम ये फैसला करें, हम ये बात करें कि कैसे, किस तरह से हम सीख सकते और बरकत पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं सीखना और सिखाना चाहता हूं पूरी तफसील के साथ, ये तकरीबन काफी पॉइंट्स हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वो लोग जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो कभी भी खुदा के कलाम को ना ध्यान से सुनते हैं और ना समझते हैं और ना कबूल करते हैं और ना बरकत पा सकते हैं। ये पहला वायरस जो ईमानदारों और गैर ईमानदारों की जिंदगी में आता और उनकी सारी एक्टिविटीज को स्टॉप करता, रोकता है, क्लोज कर देता है और उनको हर तरह से बरकत से महरूम रखता है, वो है अपनी मर्जी पूरी करना, खुदा के पाक रूह को रंजीदा कर देना, खुदा की मर्जी को पीछे कर देना और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम को सुनना। बहुत सारे लोगों की ये कमजोरी भी है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम सुनना चाहते हैं, और जो सिर्फ यानी कि वो उस कलाम को सुनना चाहते हैं जिसमें ये ना कहा जाए कि शराबी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, इसमें ये ना कहा जाए गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कुछ लोग ऐसा कलाम, अपनी मर्जी का कलाम सुनना चाहते हैं और वो लोग खुदा के कलाम से पूरे तौर पर बरकत नहीं पा सकते। इसलिए बहुत बड़ा वायरस जो है वो दुनिया के अंदर काम कर रहा है और मैं आपको मुतला करना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर आप पढ़ सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज वो जरूर अपनी बाइबल को खोले और देखे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 43 आयत। अगर किसी के पास बाइबल है तो जरूर वो पढ़ सकता है, वरना मैं फिर पढ़ दूंगा और आप सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा कलाम सुन नहीं सकते, तुम मेरा कलाम सुन नहीं सकते, तुम मेरा कलाम समझ नहीं सकते, यानी क्योंकि तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने बाप यानी शैतान जो डेविल है उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हो।
اس لیے تم میرے کلام کو سن نہیں سکتے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو جو لوگ جھوٹ کے پیروکار ہیں، جو لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو سچائی کو قبول نہیں کرتے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سارے سن آف ڈیول ہیں، وہ ابلیس کے فرزند ہیں۔ جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ ابلیس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابلیس کی خواہش یہی ہے کہ آپ کلام کو نہ سنیں، آپ کلام کو سن کر برکت نہ پائیں۔ وہ جانتا ہے کہ یوں ہی آپ کلام کو سنیں گے تو کلام کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ کلام آپ کو توڑ دے گا، کلام آپ کو بدل دے گا، کلام آپ کی سوچوں کو، خیالات کو، تصورات کو، جذبات کو، احساسات کو پورے طور پر بدل کے رکھ دے گا۔ اس لیے اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے پلان کے ساتھ وہ آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو اور آپ کی سوچوں کو کنٹرول میں لیے رہتا ہے، تاکہ آپ اس کے قبضہ میں رہے، ابلیس کے قبضہ میں رہے، شیطان کے قبضہ میں رہے، تاکہ آپ کلام سے برکت نہ حاصل کر سکے۔ یہ پہلا بڑا وائرس جو ہے ابلیس جس کے وسیلہ سے کام کرتا ہے وہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ جو لوگ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کلام کو سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں، وہ سننا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں سننا چاہتے کہ دعا کرو، وہ نہیں سننا چاہتے کہ پرستش کرو، وہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ چندے دو، وہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ خدائی عقید دو، وہ نہیں سننا چاہتے کیونکہ وہ ابلیس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ ہم کس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم اس کے کلام کو سنیں اور جو وہ کہتا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ پھر اسی میں سے ایک دوسری بات یہ ہے، بائبل مقدس کے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 4 باب، اس کی 3 سے 5 آیات ہے۔ وہاں پر آپ جانتے لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے استاد بنا لیں گے، اپنے ٹیچر بنا لیں گے، اپنی خواہشوں کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں، جو ان کی ڈیزائرز ہیں کہ وہ سنیں، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق وہ چن لیتے ہیں کہ یہی وہ پاسٹر ہے جو کہتا ہے کہ شراب پی لو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ تو جو رانگ لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو غلط ٹیچنگ لینا پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر سراسر گناہ ہوتا ہے، وہ ایسے جو ابلیس کے فرزند جو خدا کے خادموں کے ہم شکل بن کے دنیا میں کلام کہتا ہے پھر رہے ہیں، وہ ان کو قبول کرتے ہیں، وہ ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کا کلام سناتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں اور وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ جی واہ جی واہ، یہ بہت اچھا پاسٹر ہے، کیونکہ یہ کبھی اس نے ہمیں توبہ کا پیغام نہیں دیا، کبھی اس نے ہمیں بپتسمے کا پیغام نہیں دیا، کبھی اس نے ہمیں روح القدس کا پیغام نہیں دیا، اس لیے یہ پاسٹر بہت اچھا ہے اور اس نے کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا، جو مرضی ہم کرتے رہے، کبھی اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بھی گزارتے رہے اور مذہبی مسیح بھی کہلاتے رہے اور دنیا میں ہمارا نام بھی ہو کہ ہم بڑے روحانی ہیں اور ہم بڑے دائیکیاں چندے دینے والے ہیں، اور مرضی کے خواہش کے مطابق کلام سننا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، جس سے میں آپ کو متعارف کروانا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا بڑا وائرس جو دنیا کے اندر کام کر رہا ہے کلام کو سننے کے حوالہ سے، وہ یہ ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ امثال پہلا باب اس کی 7ویں ہے۔ پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ علم ہونا، عالم ہونا، مفسر ہونا، پروفیسر ہونا، ڈاکٹر ہونا بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے، بڑے خدا کے فضل کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ دولت جو ہے وہ غرور پیدا کرتی ہے، اور ایسے ہی میں ایمانداروں کو متعارف کرنا چاہتا ہوں اس بارے سے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط پڑھیں گے، اس کا 8واں باب اس کی پہلی ہے،